بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ بروکفیلڈ آن لائن کلاسز میں اردو کے لیکچر میں صبا ظفر کی طرف سے خوش آمدید۔ بیٹا ہم لوگ پڑھ رہے تھے حصہ غزل میں پہلی غزل خواجہ میر درد کی، جس کی 4 اشعار جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم اس کا 5واں شعر پڑھیں گے۔ ہم کسی راہ سے واقف نہیں جو نور نظر، رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں۔ مفہوم دیکھیے اس کا، خدا کی توفیق اور رہنمائی کے بغیر انسان اس کائنات میں کچھ نہیں کر سکتا۔ بیٹا تشریح طلب شعر میں شاعر میر درد نے فلسفہ جبر، جو کہ صوفیہ کا فلسفہ ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ اس فلسفے کے مطابق انسان محض مجبور ہے۔ اس کائنات میں ہر شخص ایک بندی خانے کا قیدی ہے، جو ایک حد تک اپنے اختیارات کا استعمال کر سکتا ہے۔ انسان ناقص العقل اور نامکمل ہے۔ دنیا اور آخرت کی ساری رہنمائی خدا کی طرف سے ہے۔ یہ ہدایت اور رہنمائی خدا نے اپنے برگزیدہ بندوں اور نبیوں کے طفیل بنی نوع انسان تک پہنچائی۔ پھر صراط مستقیم اور گمراہی کی تفریق بھی خدا کی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان اپنے تمام تر علم و فضل کے باوجود ہدایت الہی کا محتاج ہے۔ بقول شاعر، ہووے نہ حول و قوت اگر تیری درمیان، جو ہم سے ہو سکے ہے تو ہم سے کبھو نہ ہو۔ شاعر نے یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کو نور نظر سے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح انسان کا نور، آنکھ کا نور انسان کو راستہ دکھاتا ہے، اسی طرح خدا کی توفیق اور ہدایت اس دنیا میں ہماری مددگار اور معاون ہے۔ جیسے کسی شاعر نے کہا ہے کہ جو نور نظر تیرا تصور تھا پیش نظر جدھر گئے ہم۔ فلسفہ جبر کی روح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ خدا کی مرضی ہمیں ہماری آنکھوں کا نور بن کر جہاں لے جاتی ہے ہم ادھر ہی چلے جاتے ہیں۔ خواجہ میر درد نے شعر میں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کو نور نظر سے تشبیہ دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح آنکھ کا نور انسان کو راستہ دکھاتا ہے اور چلتے ہوئے ٹھوکروں سے بچاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کی ہدایت اور کرم ہمارے شامل حال ہے۔ اور اس حقیقت کو قرآن میں یوں بیان کیا گیا ہے، بے شک دنیا میں رہنمائی صرف اللہ کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دن میں 5 بار جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے اس سے رہنمائی ان الفاظ میں طلب کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ہمیں تو اپنے برے اور بھلے کی خبر نہیں، یہی اس کا کرم ہے کہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، جنہوں نے ہمیں زندگی کے حقائق کا شعور بخشا، نیک و بد میں تمیز سکھائی اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے طریقے بتائے۔ اگر خدا کی ذات اپنے لطف و کرم سے ہماری رہنمائی کا اہتمام نہ کرتی تو ہم بھٹک جاتے، ہمیں راستہ نہ دکھائی دیتا صحیح راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے۔ اگر وہ ہمیں نیکی کی توفیق اور اپنی محبت سے حصہ نہ دیتا تو ہم کبھی بھی اس کا عرفان حاصل نہ کر سکتے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اے خدا، یہ تیرا احسان عظیم ہے کہ تو نے ہمیں صراط مستقیم کا شعور بخشا اور ان کے نور کی طرح ہماری رہنمائی کی، ورنہ ہم تو کسی راستے سے واقف نہ تھے اور زندگی کی کٹھن راہوں پر کامیابی کے ساتھ چلنے کی سکت ہم میں نہیں تھی۔ ہم تو یہ بھی نہیں جان سکتے ہیں کہ کون سا راستہ کامیابی اور کون سا راستہ ناکامی کی طرف جاتا ہے۔ ہم تو صرف اللہ کی مدد کے محتاج ہیں۔ ایک اور شاعر نے اپنی بے بسی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کی مدد کو ہی کامیابی کا ذریعہ بتایا ہے، اور وہ کہتے ہیں، کب محیط غم میں ڈوبا جس کا تو حامی ہوا، ہر حباب اس کے لیے گویا سفینہ ہو گیا۔ مختصر یہ کہ ہمیں زندگی عطا کرنے والے نے یہ پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ زمین پر تمہاری رہنمائی کے لیے اس کی طرف سے رہنمائی کرتے رہیں گے۔ ضروری ہے کہ اس کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کو چھوڑ دیا جائے تو انسان زندگی کی راہوں میں بھٹکتا رہے گا، وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچ پائے گا، اور اگر اس کی رہنمائی میں سفر طے کیا جائے تو راستے کے پہاڑ بھی کنکر بن جائیں گے، اور اگر اس کی مدد شامل حال نہ ہوگی تو سکندر بھی پہاڑ ہو جائیں گے۔ گویا اس کی رہنمائی پر ہر حال میں بھروسہ ہونا چاہیے۔ بقول شاعر، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ آگے دیکھیے شعر نمبر 6، معلوم نہیں ساتھ سے اپنے شب و روز، لوگ جاتے ہیں چلے سو یہ کدھر جاتے ہیں۔ مفہوم دیکھیے اس کا، ہمارے ساتھی دن رات ہم سے جدا ہو رہے ہیں لیکن معلوم نہیں ان کی منزل کہاں ہے۔ یہاں تشریح طلب شعر میں شاعر میر درد اپنا ایسا موضوع بیان کرتا ہے جس پہ فلسفی حیران ہے
اور صوفیہ انگشت بدنداں کہ موت کیا ہے، مرنے کے بعد لوگ کہاں چلے جاتے ہیں؟ ان سوالوں نے صوفیہ اور فقرین کو پریشان کر رکھا ہے اور ان کے تجسس کو بھی بڑھایا ہوا ہے۔ درد اپنے ساتھیوں کو قبروں میں اترتا دیکھتے ہیں تو کشمکش کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، وہ کون سی جگہ ہے جہاں سے انسان اس جہان فانی میں آ نکلتا ہے، پھر مدت پوری کرنے کے بعد کہاں چلا جاتا ہے جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ ان سوالوں کا جواب نہ فلسفیوں سے بن پڑا ہے نہ دانشوروں سے، صرف انبیاء نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے کہ موت انقطاع حیات کا نام نہیں بلکہ انتقال حیات کا ہے۔ پہلے تم زمین کی پشت پر زندہ تھے، پھر تم زمین کے پیٹ میں زندہ رہو گے، یہ زندگی برزخی ہوگی، اس کے بعد ایک دن تم اٹھائے جاؤ گے اور اپنے اعمال کے حساب کتاب کے بعد جنت یا جہنم تمہاری منزل ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود بعض اوقات انسان کا جذبہ جس سے سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے انسان کو، وہ یہ کہ مرنے والے آخر کہاں جاتے ہیں۔ خواجہ میر درد نے اس خیال کا اظہار اپنے ایک اور شعر میں اس طرح سے کیا ہے: درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے۔ شاعر خواجہ میر درد نے تشریح طلب شعر میں وہ عمومی سوچ اور عوامی نظریہ پیش کیا ہے جو موت کے حوالے سے لوگوں کے ذہن و قلب پر چھایا ہوا ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، انسان دنیا میں آ کر اس حقیقت سے بے خبر ہو کر غفلت کی زندگی میں خود کو مبتلا کر لیتا ہے۔ اس غفلت بھری زندگی کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے موت کی حقیقت فاش نہیں کی گئی، اور پھر ان اندیکھے خدا پر ایمان رکھنے اور اس کی منشا کی پرواہ کرنے والوں کے لیے عالم برزخ میں سزا اور جزا کا نظام موجود ہے۔ بقول شاعر، مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، یہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں۔ تو بیٹا مختصر یہ کہ موت اختتام زندگی نہیں بلکہ شام زندگی ہے، اور شام کے بعد جو صبح طلوع ہوتی ہے اس صبح کو کبھی شام نہیں آتی۔ مرنے والوں کی جدائی عارضی ہے، وہ کچھ دیر کے لیے دنیا سے پردہ کر لیتے ہیں، لیکن جب دوسری زندگی کا وقت شروع ہوگا تو یہ غائب نہیں رہے گا۔ ہر کوئی اپنی آنکھوں سے اس حقیقت کو جان لے گا کہ دنیا کی زندگی میں بچھڑنا محض ایک عارضی جدائی تھی۔ بقول علامہ اقبال، مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، یہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں۔ کیونکہ بیٹا ہمیں قبر کی زندگی کا کوئی شعور نہیں، اس لیے ہم پریشان رہتے ہیں کہ رات دن چل چلاؤ لگا ہوا ہے، جانے والے جاتے ہیں لوٹ کر نہیں آتے، صرف اپنی یادیں چھوڑ جاتے ہیں، کیونکہ انسان گزر جاتا ہے مگر یادیں نہیں گزرتی۔ اپنے اپنے اندازے ہیں کہ جانے والے کہاں جاتے ہیں اور وہاں کس نوع سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ جیسے کسی شاعر نے کہا ہے کہ جانے کن منزلوں کی دھول بنے وہ فنا کے سفر پہ نکلے ہوئے۔ آخری شعر دیکھیے اس غزل کا، مقطع ہے: تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے، درد ہم اپنے عوض تھوڑے اثر جاتے ہیں۔ یہ بیٹا اس غزل کا مقطع ہے، مفہوم دیکھیے اس کا: فنکار مر جاتا ہے لیکن اس کا فن قیامت تک باقی رہتا ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر میر درد نے مسلک عشق میں وہ کارنامے انجام دیے کہ اب اس کی یاد ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں رہے گی۔ خواجہ میر درد صوفی شاعر ہیں جنہوں نے اردو شاعری میں تصوف کو رواج دیا۔ اردو شاعری کو سب سے پہلے درد نے صوفیانہ خیالات سے روشناس کرایا، چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ خیالات پیش کیے ہیں جس سے قیامت تک لوگ فائدہ حاصل کریں گے، وہ میری یاد تا قیامت لوگوں کے دلوں میں نقش رہے گی۔ بقول شاعر، کیوں سب سے زیادہ نہ کریں فن سے محبت، یہ فن ہی تو فنکار کو مرنے نہیں دیتا۔ خواجہ میر درد نے اس شعر میں اپنے فن کی عظمت اور کلام کی تاثیر کی ہمہ گیری اور آفاقیت کو بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مٹ جائیں گے اور موت کا آہنی ہاتھ ہمیں ایک دن دبوچ لے گا، لیکن میر درد نے اپنی زندگی کے تجربات و مشاہدات اپنے کلام میں بڑے مؤثر انداز میں بیان کیے ہیں۔ قیامت تک ان کے سوال سے اہل علم تڑپتے رہیں گے۔ ہم تو نہیں ہوں گے لیکن ہمارا فن ہمیں زندہ رکھے گا، ہماری شاعری ہمارے لیے حیات جاودہ کا پیغام بن جائے گی اور ہماری باتیں لوگ قیامت تک یاد رکھیں گے۔ تو بیٹا یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ادیب اور شاعر تو موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے مگر اس کا فن لازوال ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں اس کے خون جگر کی نمود ہوتی ہے۔ درد کو اس بات کا علم تھا کہ زندگی کے جن حقائق اور تصوف کا انہوں نے اپنے کلام میں ذکر کیا ہے ان کی تاثیر سے لوگوں کے دل قیامت تک تڑپتے رہیں گے۔ تو بیٹا یہ تھی خواجہ میر درد کی غزل نمبر 1۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے لیکچر میں دوسری غزل کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔